آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماہ مقدس کے اندر، اسی رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہے تو ممبر کے اوپر تشریف لائے، آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے ممبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسرے پر لے کر گئے، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا عمل کیا ہے جو گزشتہ کئی مرتبہ آپ نے نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو امتیو، اے میرے پیارے عزیزو سن لو، ایسے دوستوں کو بتاؤ، ایسے بھائیوں کو بتاؤ، ایسی اولاد کو بتاؤ، ایسے آبا و اجداد کو بتاؤ جن لوگوں نے اپنا مزاج بنایا اللہ کو ناراض کرنے کا، اپنی بیویوں کو بتاؤ، اپنی بچوں کو بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم پیارے محمد کے دامن کو تھامنے والے ہیں، ہم کسی اور کے نعرے لگانے والے نہیں ہیں۔ غوث تو بگڑی بنائے گا، اجمیری تو بگڑی بنائے گا، کوئی کسی کی بگڑی بناتا، محمد کریم بھی ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ محمد کریم خود اللہ کی چوکھٹ پہ گر جائیں گے اور عرض کریں گے اللہ آج تیری بادشاہت ہے، اور ہماری عقیدے بھونڈے، نظریے بھونڈے، ہمارے ماننے کو تیار نہیں، نہ گھر والے مانتے نہ عورتیں ماننے کو تیار ہے، اور بوڑھوں کا تو کیا کہنا، ان کی روی جو کل تھی وہ آج بھی ہے، جو طریقہ کل تھا وہ آج بھی ہے، کل جو دل کی گندگی تھی وہ آج بھی ہے۔ عزیزوں بزرگوں، رمضان کمانے کا سیزن ہے، رمضان اللہ کی محبت کا سیزن ہے، رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دل کی جو گندگیاں ہیں غیروں کے ساتھ رکھیے، پٹوکاروں کے ساتھ رکھیے، عیاشوں کے ساتھ رکھیے، شرابیوں کبابیوں کے ساتھ رکھیے، جو مزاج میں گندگی آئی ہے یہ گندگی کو ختم کرنا اور صحابہ جیسے قلوب کو لانا ہے۔ اس لیے غازی عیاض فرماتے ہیں صحابہ کے دل پاک تھے، صحابہ کے دل صاف تھے، صحابہ کا مزاج صاف تھا، صحابہ کا مزاج سادگی تھا، صحابہ جو بولتے وہ کر کے دکھاتے، صحابہ کے جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ ہوتا، صحابہ میرے رات پہ جیسے منافق نہیں تھے، صحابہ کے دل بڑے پاک تھے۔ اس کے پیارے محمد نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا عشرہ آئے، جس کے سامنے دوسرا عشرہ آئے، جس کے سامنے رمضان جیسا مقدس مہینہ آئے جس میں رحمت بھی ہے، جس میں مغفرت بھی ہے، جس میں آگ سے آزادی بھی ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنایا، اس کے باوجود اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس کے باوجود اس نے رمضان کی تربیت حاصل نہیں کی، اس کے باوجود ان تراویح کا اہتمام نہیں کیا، اس کے باوجود دل کی گندگی دور نہیں کیا۔ پیارے محمد نے فرمایا ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ آج بتاؤ ہمارا معاشرہ کدھر چل رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے جوانوں کے لیے رمضان نہیں ہے، اور بہت بوڑھے ہو گئے ایسا معلوم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی رمضان نہیں ہے، جو بہت بوڑھیاں ہو گئی ایسا معلوم ان کے لیے بھی رمضان نہیں ہے، جو کاروبار کرنے والے ہیں مثال پر مزدور ہے ایسا معلوم ان کے لیے رمضان نہیں ہے۔ ایسے خسیس لوگوں سے آپ کیوں رہتے؟ ایسے گھٹیا لوگوں کو کیوں رشتہ دیتے؟ ایسے گھٹیا لوگوں سے دوستانہ کیوں رکھتے؟ ایسے گھٹیا لوگوں سے میل ملاپ کیوں رکھتے؟ ایسے گھٹیا لوگوں سے معاملات کیوں کرتے جن کے پاس اللہ کے احکامات کی قدر نہیں ہے؟ ان سے بائیکاٹ کرو، ان سے جدا رہو، ان سے علیحدہ رہو، ان سے دوری اختیار کرو۔ بھائی تیرے پاس اللہ کی قدر نہیں تو ہمارے پاس بھی تیری قدر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو سبق یاد دینا چاہیے، مگر ہمارا مزاج کیا ہے؟ وہ گناہ کر رہا ہے ہم نیکی کر رہے ہیں، اس کے عمل اس کے ساتھ ہمارے عمل ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی چلے گا تو میں اور آپ ذلیل اور تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا۔ آج جتنا گورنمنٹ ہمارے پر ظلم کر رہی ہے اس سے بڑے ہمارے پر ظالم آ جائیں گے جب اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے۔ اس لیے عزیزوں بزرگوں اس رمضان کی قدردانی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا تبادلہ لائے، اپنی زندگی کو بدلے، اپنے مزاج کو بدلے، اپنی روش کو بدلے، اپنے اخلاق کو بدلے، اپنے کردار کو بدلے، اپنے گھر کے طریقوں کو بدلے، اپنے اندر سنتی لباس لائے، سنتی مزاج لائے، دعوت والا مزاج لائے، قرآن والا مزاج لائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان تمام ایام میں جو باقی رہ گئے ہیں اس کے اندر رمضان کی بھرپور قدردانی کی اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اب تک کے جو ہم سے ناقدری ہوئی ہیں اور ہم رمضان کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی ویسا نہیں کیے، اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، اور آئندہ عمل میں اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت، رحمت اور آنکھ سے آزادی کا پروانہ اللہ کریم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔